بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا عظیم طوفان، ایک ایمان افروز داستان۔ قدیم زمانے کی بات ہے، جب انسان اللہ کی عبادت سے دور ہو کر بتوں کی پوجا کرنے لگے تو اللہ نے اپنی رحمت سے ایک نبی بھیجا، ایک انسان جس کا نام نوح علیہ السلام تھا۔ انہوں نے تقریباً 1000 سال تک تبلیغ کی، لیکن بہت کم لوگوں نے ان کی بات سنی۔ یہ کہانی ہے ایمان، صبر اور ایک ایسے طوفان کی جس نے تقریباً پوری دنیا کو بہا دیا۔ نوح علیہ السلام کی دعوت۔ اللہ سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے درمیان 1000 سال مگر 50 یعنی 950 سال رہے۔ انہوں نے دن رات چھپ کر اور اعلانیہ اپنی قوم کو بلایا، انہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کیا اور التجا کی کہ بت پرستی چھوڑ دو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ ان کا مذاق اڑاتے، کہتے تم تو بس ہمارے جیسے ایک انسان ہو۔ یہ واقعہ سورہ ہود میں بیان ہوا ہے۔ پھر بھی نوح علیہ السلام صبر کرتے رہے، انہوں نے ہار نہ مانی۔ صرف چند غریب اور عاجز لوگوں نے ان پر ایمان لایا۔ قوم کا انکار۔ صدیوں تک وہ انکار کرتے رہے، اپنے کان بند کر لیتے، چہرہ ڈھانپ لیتے اور جب نوح علیہ السلام قریب آتے تو منہ موڑ لیتے۔ سورہ نوح میں آتا ہے، جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں۔ نوح علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن ان کے دل بند ہو چکے تھے۔ آخر کار انہوں نے اللہ سے ایک درد بھری دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی بھی کافر کو نہ چھوڑ۔ یہ دعا بھی سورہ نوح میں مذکور ہے۔ کشتی بنانے کا حکم۔ پھر اللہ نے فرمایا، آپ کی قوم میں سے اب وہی ایمان لائیں گے جو پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں۔ یہ حکم سورہ ہود میں ہے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ ایک کشتی بنائیں خشک زمین پر۔ قوم نے ان کا مذاق اڑایا، نبی سے بڑھئی بن گئے، صحرا میں بارش کا انتظار ہے، لیکن نوح علیہ السلام نے اسے بنایا اللہ کی نگرانی میں قدم با قدم، اور آپ ہماری نگرانی میں کشتی بنائیے۔ یہ بھی سورہ ہود میں بیان ہوا ہے۔ یہ صرف ایک کشتی نہ تھی بلکہ نجات کا ذریعہ تھی۔ عظیم طوفان کا آغاز۔ پھر تنور ابل پڑا، یہ ایک نشانی تھی۔ آسمان سے بارش برسنے لگی، زمین سے پانی ابلنے لگا۔ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے بارش کے ساتھ اور زمین کو چشموں سے پھاڑ دیا۔ یہ منظر سورہ القمر میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اس میں ہر جوڑے میں سے نر اور مادہ کو اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لو، سوائے ان کے جن پر فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ یہ آیت سورہ المومنون میں ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں، اور ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، ان کا بیٹا ڈوب گیا۔ یہ واقعہ بھی سورہ ہود میں آیا ہے۔ کشتی کا ٹھہراؤ۔ یہ کافر ہلاک ہو گئے، زمین پانی سے ڈھک گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے زمین اپنے پانی نگل لے اور اے آسمان اپنی بارش روک لے۔ یہ حکم سورہ ہود میں نازل ہوا۔ پانی کم ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، لیکن فرمایا گیا، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں، اس کے اعمال صالح نہ تھے۔ یہ بھی سورہ ہود کا حصہ ہے۔ اللہ کے نزدیک اطاعت نسب سے زیادہ اہم ہے۔ نیا آغاز۔ طوفان ختم ہو چکا تھا، صرف ایمان والے بچے تھے۔ نئی دنیا انہی لوگوں کی نسل سے آباد ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں، اور ہم نے انہی کی نسل کو باقی رکھا۔ یہ بات سورہ الصافات میں آئی ہے۔ نوح علیہ السلام طوفان کے بعد بھی طویل عرصے تک زندہ رہے اور دنیا کو نئے سرے سے بسا ہوا دیکھا۔ وہ آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول تھے جنہیں ایک پوری قوم کی طرف بھیجا گیا۔ یہ بات صحیح مسلم کی حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی صرف ایک طوفان کی نہیں، بلکہ یہ ایمان، صبر اور حق سے منہ موڑنے کے انجام کی کہانی ہے۔ انہوں نے صدیوں تک اکیلے کھڑے ہو کر اللہ پر یقین رکھا۔ ان کی داستان ہمیں یاد دلاتی ہے، حق ہمیشہ باقی رہتا ہے، چاہے تھوڑے ہی لوگ اس پر قائم رہے، اور جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو وہ پوری زمین کو ہلا کر بھی اسے بچا سکتا ہے۔